اور معاشرے کے کیسے حقوق ادا کریں، یہ دینی تعلیم کے اندر موجود ہیں۔ لیکن ہم نے معاشرہ اور سوسائٹی کو دیکھا، یہ جس رخ پر جا رہے ہیں ہم بھی اسی رخ پر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور اس میں تیسری چیز ماحول ہے۔ ماحول آئے دن خراب ہوتے جا رہا ہے اور ہم ماحول میں اپنے آپ کو رنگتے چلے جا رہے ہیں۔ اب اس وقت اتنا برا ماحول ہو گیا کہ لوگ دین اسلام کو برائے نام استعمال کر رہے ہیں، ہمارا بھی طریقہ وہی ہو گیا ہے۔ تو معزز حاضرین، آپ کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ یہ جو چیزیں ہیں دنیاوی اعتبار سے اگر ہماری یہ زندگی ایسے ہی گزرے گی، گزر جائے گی، لیکن کل قیامت والے دن رب العالمین کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے تو کیا جواب دیں گے؟ آپ کو اس دنیا میں جب پیدا کیا گیا ہے، آپ کو رب کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، عبادت کرنا آپ کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ آپ جب علم حاصل نہیں کریں گے، دینی علم سے واقف نہیں ہوں گے، تو آپ رب کی عبادت کیسے کر سکیں گے؟ یہی وجہ ہے الحمدللہ جمعیت کی جانب سے دورہ شریعہ چلایا جاتا ہے، دورہ علمیہ چلایا جاتا ہے، اور اس میں شریک ہونے والے بڑی بڑی عمر کے خواتین اور مرد حضرات ہوتے ہیں اور نوجوان بچے بھی ہوتے ہیں۔ عمریں بڑی بڑی ہو گئی ہیں، کافی عمر ان کی گزر گئی ہے، لیکن صحیح معنوں میں رات میں سونے کے آداب ان کو نہیں معلوم، جاگنے کے آداب ان کو نہیں معلوم، طہارت کے آداب ان کو نہیں معلوم، وضو کا صحیح طریقہ ان کو نہیں معلوم، اور وضو کی دعائیں، وضو کے بعد کی دعائیں ان کو نہیں معلوم۔ نماز ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارے استاد ماں نے ہم کو جیسے سکھا دیا یا ہمارے بڑوں نے ہم کو جیسے سکھا دیا ہے، اسی انداز سے ہماری عبادتیں ہو رہی ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم اس تعلق سے دی ہے، ہم اس سے بالکل کھو رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ بہت بڑا احسان ہے، جمعیت اہل حدیث کے ذریعے دورہ شریعہ میں تقریباً 10,000 کے قریب مرد اور خواتین تعلیم حاصل کیے ہیں، جو بنیادی تعلیم تھی۔ معزز حاضرین، اتنی دوری ہماری دین سے ہو گئی ہے، آج ہم نے دنیا کو اصل سمجھا ہے، اصلی تعلیم کو اصل سمجھا ہے، اور اسی کے ذریعے سے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آپ جب دین کا علم حاصل کریں گے، آپ صحیح طور پر رب العالمین کی معرفت حاصل کریں گے، دین کا علم حاصل کریں گے، آپ کو شریعت کی معرفت حاصل ہوگی، اور اسی دینی علم سے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل ہوگی۔ اسی وقت آپ کو صحیح معنوں میں رب العالمین کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ ہوگا، شریعت کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ ہوگا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کا اندازہ ہم کو ہوگا، اور جب یہ چیزیں ہم کو معلوم ہو جائیں گی، ہم ان کو چھوڑ کر کسی اور طرف اپنا رخ نہیں کریں گے۔ اتنا ہی نہیں، جب آپ رب کی معرفت، دین کی معرفت اور نبی کی معرفت حاصل کر لیں گے، یہ سوال آپ سے خبر میں بھی کیا جانے والا ہے، اور اسی کی کامیابی کی بنیاد پر کل قیامت والے دن آپ کامیاب ہونے والے ہیں۔ کیا ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے؟ کوئی توجہ ہماری اس جانب نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے، اگر ہم دینی تعلیم حاصل کریں گے، اسی وقت ہمارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا، اللہ کی خشیت پیدا ہوگی، اور اسی کے بعد ہم حلال اور حرام کی تمیز کرنے والے بنیں گے، جائز اور ناجائز کے فرق کو سمجھنے والے بنیں گے، اچھائی اور برائی کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہوگی، اللہ کے خوف سے ہم برائیوں کو چھوڑنے والے بنیں گے، اللہ کے خوف سے ہم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے بنیں گے۔ لیکن یہ کب حاصل ہوگا؟ جب آپ دینی تعلیم حاصل کریں گے۔ دینی تعلیم کے حصول کے بعد آپ کے اندر یہ خشیت پیدا ہوگی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے یہی بندے ہیں جو علم والے ہیں۔ علم والے بندے ہی اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں۔ جن کے پاس علم ہی نہیں ہے، وہ اللہ کی عظمت ہی کو نہیں جانتے، وہ اللہ کا خوف اپنے اندر کیا پیدا کریں گے۔ اور آئیے عزیزان محترم، اگر آپ علم حاصل کریں گے، اسی وقت آپ کی صحیح رہنمائی ہوگی، آپ دین پر صحیح چلنے والے بنیں گے۔ یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ بدعات و خرافات جو ہیں، جو آج کی اس رات میں بھی بہت سارے خرافات ہو رہی ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ ہم نے کبھی دین کو اپنایا نہیں، دینی تعلیم حاصل کی نہیں، دین کی طرف راغب ہوئے نہیں،
اور جن لوگوں نے اس تعلق سے تھوڑا بھی علم حاصل کر لیا یقیناً وہ لوگ اس قسم کی گمراہی سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچا لیے ہیں۔ لیکن اکثریت کو دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم اللہ کی کتاب کو اور میری سنت کو مضبوطی سے نہیں تھام لو گے۔ تھامنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کا علم حاصل کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ ہماری گمراہی کا ایک سبب دینی تعلیم کا حاصل نہ کرنا ہے، اور اسی طریقے سے دینی تعلیم کا حاصل نہ کرنا ہمارے لیے اس دنیا میں بہت بڑا نقصان ہے۔ عزیزان محترم، یہ وقت نہیں ہے کہ بہت ساری باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں، اور دیکھیے دینی تعلیم اگر ہمارے اندر جواب دہی کا احساس تو ختم ہو گیا ہے، دینی تعلیم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم دینی تعلیم حاصل کرتے، رب کے سامنے جواب دہی کا احساس ہمارے اندر پیدا ہوتا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا دنیا کے اندر زندگی کیسے گزارنا ہے، کیا معروفات کو اپنانا ہے، کیا منکرات کو اپنانا ہے، ہم وہیں پر سوچنے پر مجبور ہو جاتے، اور خود بخود ہم معروفات کو اپنانے والے بن جاتے اور منکرات سے بچنے والے بن جاتے۔ کیوں ہمارے اندر اس بات کا احساس پیدا ہوتا، اس بات کا خوف پیدا ہوتا کہ کل قیامت والے دن رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، نامہ اعمال وہاں پر پیش ہونے والا ہے، اور مجھے ان سوالات کا جواب دینا ہے۔ جواب دہی کا احساس پیدا ہوگا تو بندہ برائیوں سے بچے گا، اچھائیوں کی طرف مائل ہوگا۔ اور یہ چیزیں کیسے حاصل ہوگی؟ یہ چیزیں علم کی وجہ سے حاصل ہوں گی۔ اور آخری بات، اگر کوئی بندہ علم حاصل نہیں کرتا، دنیا کے پیچھے پڑا رہتا ہے، اس کے اندر توازن برقرار نہیں رہ سکتا، وہ اعتدال کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اگر دین کا علم وہ حاصل کر لے گا تو اس کے اندر اعتدال پیدا ہوگا، توازن پیدا ہوگا، وہ افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوگا، اونچ نیچ دین کے معاملے میں نہیں کرے گا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کامل دین کو، اس محفوظ دین کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا ہے، اسی انداز سے وہ اس دین کو اپنانے کی کوشش کرے گا۔ اس دین میں کمی و بیشی کا وہ کبھی قائل نہیں ہوگا۔ ہماری زندگیوں کے اندر جو اتار اور چڑھاؤ نظر آ رہا ہے، یہ دینی علم کی کمی کی وجہ سے ہے۔ میں آخر میں یہاں کے ذمہ داروں کو اور مدرسے کے ذمہ داروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ سرپرست حضرات کو، ماں اور بہنوں کو، اور اسی طریقے سے آپ لوگوں کو بھی، کہ آپ نے اپنی اولاد کی تعلیم کی فکر کی ہے، اپنی اولاد کو جامعہ اور مدرسوں میں اور مکاتب میں آپ نے بھیجایا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آج یہ معصوم بچے ہیں، یہ اپنے لڑکھڑاتی زبانوں میں پورے اعتماد کے ساتھ آپ کے سامنے تقاریر کر رہے تھے، کل یہی اس دین کے داعی بنیں گے، اس دین کے محافظ بنیں گے، اس دین کے پاسبان بنیں گے۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ آپ کی ان محنتوں کو، آپ کی ان کاوشوں کو اور بچوں کے تعلق سے آپ کی ان فکر کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ یقیناً اس کا پھل آئندہ ضرور ثمر آور بن کر ہمارے سامنے آئے گا۔ میں جامعہ کے تمام اساتذہ کو، ذمہ داروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی یہ کوشش بڑی بہترین کوشش ہے۔ حالات انتہائی نامساعد ہیں اور گمبھیر حالات ہیں، ان حالات میں بھی آپ نے اس مدرسے کو بڑی بہترین انداز میں ترقی کی طرف گامزن کیا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کی ان خدمات کو قبول فرمائے اور حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے، شریروں کی شرارت سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کے اندر اخلاص پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین، ہمارے درمیان علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ میں ان کی عزت افزائی اور ان کی تقریب میں مدرسے کی جانب سے مومنٹو پیش کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ میں اسٹیج پر موجود جو ہمارے ذمہ داران ہیں اور اسی طرح سے بہت سارے علماء کرام ہیں، میں فضیلت الشیخ شفیق عالم خان جامعی حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ صدر محترم فضیلت الشیخ طاہا سعید خالد مدنی حفظہ اللہ کی تقریم فرمائیں اور مومنٹو پیش کریں۔
जनाब अयूब कुरैशी साहब से मैं इस बात की गुजारिश करता हूँ कि वो हमारे मुखलिस और इसी तरह से मुआविन जनाब अनवर बिन अब्दुल रशीद बाजुबैर हफिज़हुल्लाह को मोमेंटो पेश करें। मोहतरम हाज़रीन, हमारे दरमियान एक ऐसे आलिम दीन तशरीफ़ फरमा हैं कि जिनके इल्म से अरब व अजम ने इस्तिफ़ादा किया। यकीनन ये शहर हैदराबाद की खुश नसीबी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ज़ीलतुश शेख ताहा सईद खालिद उमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह को हमारे दरमियान रखा कि जिनसे शख्सियात ही नहीं बल्कि कई मदारिस कई जामियात आपसे रहनुमाई हासिल करते हैं और इसी तरह से इदारे के तालीम निसाब और दीगर मसाइल में आपसे मशवरा तलब करते हैं। यकीनन मदरसा दारुल अमन को भी ये एज़ाज़ हासिल है कि आप इसके मुशरिफ़ आम या इसी तरह से हम कहें कि नाज़िम तालीमात रहे हैं और यकीनन मदरसा दारुल अमन को ये फ़ख्र हासिल है कि अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व एहसान से अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ज़ीलतुश शेख ताहा सईद खालिद उमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह के दिल में इस मदरसे से इतनी मोहब्बत इतनी अपनाइयत रखी है कि आप इस मदरसे के सिलसिले में कहते हैं कि मदरसा दारुल अमन ये हमारा मदरसा है, ये अपना मदरसा है। इस तरह के आपके जुमले और अल्फाज होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस अपनाइयत को इस मोहब्बत को अल्लाह तबारक व तआला तादम हयात बाक़ी रखे। बग़ैर किसी ताख़ीर के मैं फ़ज़ीलतुश शेख ताहा सईद खालिद उमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह को दावत ख़िताब देता हूँ कि वो हम तमाम को अपने ख़ुसूसी मशवरों से मुस्तफ़ीद फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल ख़ल्क़ लियअबुदूह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बाद। ज़िम्मेदारान मदरसा दारुल अमन, मेहमानान गिरामी, उलमाए किराम, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मुअल्लिमीन व मुअल्लिमात और इजलास में मौजूद तमाम हज़रात व ख़वातीन, आज का इजलास जो मगरिब के बाद से अभी तक मुसलसल रवा दवा है, मदरसा दारुल अमन मोराबंडा का 6वां सालाना इजलास है। इस इजलास के ज़रिए ज़िम्मेदारान मदरसा ने अपनी सालाना कारकर्दगी और सालाना रिपोर्ट को हम सबों के सामने पेश किया। सालाना कारकर्दगी सालाना रिपोर्ट को सुनकर और तलबा के तालीमी मुज़ाहरा को देखकर सुनकर आप सबों को बखूबी अंदाज़ा लग गया होगा इस मदरसे में तलबा और तालिबात को ज़ेवर तालीम और तरबियत से आरास्ता पैरास्ता करने में कैसी मेहनत सर्फ हो रही है और किस कदर लगन और जाफशानी से काम लिया जा रहा है। इस मौके पर मैं अपनी जानिब से और आप तमाम हज़रात की जानिब से ज़िम्मेदारान मदरसा को हदीये तबलीग पेश करता हूँ, मुबारकबादी देता हूँ और उनके लिए दुआए खैर करता हूँ। और ख़ास तौर से मेरी दुआ ये है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल इनमें इखलास पैदा करे और उनके हौसले को और हिम्मत को बुलंद से बुलंद करे ताकि ये जामिया
تاکہ یہ مدرسہ جو ابھی ایک نوخیز مدرسہ ہے جلد سے جلد یہ ایک عربی کالج میں اور دینی جامعہ میں بدل جائے. وما ذلك علی اللہ بعزیز. برادران اسلام اور خواتین، ہماری زندگی کا مقصد اللہ عز و جل کی عبادت ہے. جیسا کہ رب العالمین نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انس کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری ہی عبادت کریں. اور یہی انبیاء اور رسولوں کی بعثت کا مقصد ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر امت میں رسولوں کو یہی حکم دے کر بھیجا گیا اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے بچو. اسی لیے کتابیں نازل کی گئیں اور یہی قرآن مجید کا سب سے بڑا حکم ہے اور یہی بندوں پر اللہ عز و جل کا سب سے بڑا حق ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کیسے عبادت کریں؟ تو بصیرت کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس وہ علم ہو جس کے ذریعے سے ہم اللہ عز و جل کی مرضیات کو پہچان سکیں کہ ان باتوں سے اللہ عز و جل ناراض ہے اور یہ جان سکیں کہ ان باتوں سے اللہ عز و جل ناراض ہے. جب تک ہمیں علم حاصل نہ ہو تو پھر ہماری عبادت بے بصیرت ہوگی اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان عبادت کے آڑ میں گمراہیوں میں داخل ہوگا. جیسا کہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کے تعلق سے فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم ان مورتیوں کی، ان مجسموں کی کیوں عبادت کرتے ہو، وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم اس لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دے. اللہ عز و جل کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں. تو انہوں نے جہالت سے، بے علمی سے یہ سمجھ لیا کہ یہ ہے عبادت کا طریقہ اور یہ ہے اللہ عز و جل کا تقرب حاصل کرنے کا طریقہ. تو اللہ عز و جل کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اور صحیح معنی میں عبادت کرنے کے لیے علم کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اگر علم نہ ہو تو پھر انسان زمین میں فساد پھیلاتا ہے اور گمراہ ہوتا ہے اور اس طریقے سے بہت سارے گمراہیوں کو پھیلانے کا باعث ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، کہ جن لوگوں نے اپنی اولاد کو بیوقوفی کی بنا پر قتل کیا، ایک خسارہ اٹھائے مگر انہوں نے اس کا ارتکاب اس لیے کیا ان کے پاس علم نہیں تھا. تو جب انسان کے پاس علم نہ ہو تو انسان زمین میں فساد پھیلاتا ہے اور گمراہی پھیلاتا ہے، رشتوں کو کاٹتا ہے، حقوق کا خیال نہیں رکھتا ہے اور اس طریقے سے امن کی جگہ خوف معاشرے میں خیمزن ہوتا ہے. اندازہ لگائیے جب اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور آدم علیہ السلام کو زمین کی خلافت دینا چاہا تو فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے کہا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیا تو اس زمین میں اس زمین کی ذمہ داری کو ایسے لوگوں کے حوالے کرنا چاہ رہا ہے، ایسی مخلوق کے حوالے کرنا چاہ رہا ہے جو یہاں فساد پھیلائیں گے، جو یہاں خون بہائیں گے. تو اللہ عز و جل نے اس کے جواب میں آدم علیہ السلام کو چیزوں کا علم دیا، علم سکھایا اور اس کے بعد ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا. فرشتے عاجز ہو گئے ان کے نام بتلانے سے. پھر آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اس کا نام بتلاؤ. تو گویا جب آدم علیہ السلام نے ان کا نام بتلایا تب فرشتوں نے اپنی عاجزی کا اعتراف کیا. تو گویا آدم علیہ السلام کو علم سکھا کر یہ بتلایا گیا کہ جب تک یہ علم انسان کے پاس ہو
तो फिर इस ज़मीन में अमन कायम होगा और इस ज़मीन में हुकूक एक दूसरे के अदा किए जाएंगे। लेकिन जब इल्म से इस इंसान को आदी कर दिया जाए तो फिर इस ज़मीन में फसाद होगा और इस ज़मीन में खून बहाया जाएगा। और आप कुत्ते के ताल्लुक से जानते हैं एक नजिस जानवर है, इसका झूठा हमारे लिए हराम है। लेकिन जब इस कुत्ते को शिकार का इल्म सिखा दिया जाता है तब उसका नाम कल्ब मुअल्लम हो जाता है। अब वो जब शिकार करता है वो शिकार हमारे लिए हलाल होता है। तो इससे आप इल्म की बरतरी, इल्म की फौकियत और इल्म की ज़रूरत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो बहरकैफ इंसान बनकर जीना है, ज़मीन की जिम्मेदारियों को सही तौर से अदा करना है, ज़मीन में अमन कायम करना है, तो इसके लिए इल्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आज के इस इजलास के ज़रिए से यही पैगाम हमें दिया गया है। आखिर में मैं एक बात बतलाना चाहता हूँ, इल्म चाहे उसका ताल्लुक असली उलूम से हो, चाहे उसका ताल्लुक दीनी उलूम से हो, इल्म इल्म है। उस इल्म की शरीयत के नज़र में अहमियत है जो इल्म के इंसान को उसके रब से जोड़ दे। जिस इल्म से इंसान अपने रब की मारिफत हासिल करे, जो इल्म के इंसान को ईमान की चौखट पे लाकर खड़ा कर दे, जिस इल्म से इंसान के दिल में अल्लाह की खशियत पैदा हो, वही इल्म है जो अल्लाह अज़्ज़ व जल को मतलूब है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। तुम में से जो ईमान लाए और इल्म दिए गए, अल्लाह अज़्ज़ व जल उनके दर्जात को बुलंद करता है। तो इल्म के साथ ईमान का जिक्र किया गया। और इसी तरीके से रब्बुल आलमीन ने दूसरे ये फरमाया इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैली वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब। आसमान और ज़मीन की तख्लीक़ में, रात और दिन के आने जाने में अक्ल वालों के लिए बड़ी निशानियाँ हैं। आज ये असली उलूम हम पढ़ते हैं, इनमें इन सारी चीज़ों को पढ़ा जाता है, लेकिन जब इसका ताल्लुक रब से जोड़ दिया जाए तब इन उलूम को पढ़ने वाला अल्लाह अज़्ज़ व जल का जिक्र करता है। अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम रब्बना मा ख़लक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन्नार। इल्म कोई भी हो, चाहे वो साइंसी इल्म हो, चाहे वो समाजी इल्म हो, चाहे उसका ताल्लुक केमिस्ट्री से हो, चाहे उसका ताल्लुक बायोलॉजी से हो, लेकिन पढ़ाने वालों को चाहिए पढ़ाते हुए इस इल्म के रिश्ते को खालिक से जोड़ दें, इस इल्म के रिश्ते को रब से जोड़ दें और तलबा के दिल में अल्लाह अज़्ज़ व जल की अज़मत को बैठा दें। तब साइंस पढ़ने वाला भी मुसलमान साइंस